نحمده نصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ہم نے تمہاری طرف قرآن بھیجا جس میں تمہارے معاملات کا ذکر ہے، تو کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ ناظرین کرام، اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے۔ ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ نے ہماری طرف قرآن کی شکل میں پیغام بھیجا ہوا ہے جس میں ہمارے لیے سیدھا راستہ بتایا گیا ہے، لیکن عقل رکھنے کے باوجود ہم قرآن پر توجہ نہیں کرتے۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اذکرہم فہم لا یسمعون۔ اس عربی زبان والی قرآن میں آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، لیکن اکثر لوگ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں سنتے۔ ان الفاظ پر غور کیجئے تو کیا تم میں عقل نہیں؟ اور اکثر لوگ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں۔ ان سے اللہ کی کتنی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو تو ہم یہ الفاظ پڑھ کر کانپ جائیں گے۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن سے اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اور آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سخت حیرانی کی بات ہے کہ ان آیتوں اور ایسی ہی اور بہت سی آیتوں کی موجودگی میں مسلمانوں نے کس طرح قرآن کی طرف اتنی توجہ کی ہوئی ہے۔ اللہ غور و فکر کرنے کے لیے فرماتا ہے اور ہم معنی سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اسی مضمون پر دو اور آیتیں توجہ کرنے کے قابل ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ جن لوگوں پر توریت نازل کی گئی اور انہوں نے اس پر مناسب توجہ نہ دی، اور ان کی مثال ایسے ہے کہ گدھے کی ہے جس پر کتابیں لد دی ہوئی ہوں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی گدھے پر وزن لدا ہوا ہو یا کتابیں لدی ہوئی ہو۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرما رہے ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے، لیکن قرآن میں اس کے بیان سے ثابت ہے کہ یہ ان مسلمانوں پر بھی لگتی ہے جو قرآن نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت میں اللہ نے ایسے مسلمانوں کو بھی گدھوں کا خطاب دیا ہے، فَمَا لَهُمْ أَن تَذْكِرَ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْفِرَةٌ فَرَتْ مِنْ قَصْوَرَةٍ۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو قرآن کی نصیحت کو سمجھنے سے اس طرح منہ موڑتے ہیں جس طرح جنگلی گدھے سے شیر سے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں مسلمان اللہ کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے سے دور بھاگ جائیں گے۔ یوں تو پورا قرآن ایسی آیتوں سے بھرا ہوا ہے جس میں قرآن کے معنی سمجھنے اور ان پر غور و فکر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ ہمیں سیدھا راستہ معلوم ہو سکے۔ کہیں آسان ہونے کا یقین دلا کر ہمت بڑھائی ہے، کہیں ناراضگی کا اظہار کر کے بندوں کی اس طرف توجہ دلائی ہے۔ ناراضگی کی دو سخت آیتیں گزشتہ صفحات پر بیان کی چکی ہیں۔ ایک میں اللہ نے فرمایا
کہ جو لوگ قرآن کے پیغام پر غور نہیں کریں گے ان کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کے معنی پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے، یعنی اس کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میں اس کو پڑھ کر ان آیت کا ترجمہ جو میں نے پڑھا ہے اس پر عمل بھی کروں گا اور اس کو اپنی زندگی میں شامل بھی کروں گا۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کا ایمان کامل قبول نہیں ہوتا۔ گزشتہ آیات میں اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھ کر اپنے ایمان کو قائم رکھ سکیں۔ آخر میں 2 دل ہلا دینے والی آیتیں اور پڑھ لیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل من البینات والہدی من بعد ما بینات للناس فی الکتاب اولئک لعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کی ہوئی ان صاف آیتوں کو چھپاتے ہیں جو ہم نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام مخلوق یعنی انسان، جن اور فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اس گناہ سے بچائے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جب ہم کسی مسلمان کو ہی کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھو تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو وہ یقیناً آیتوں کے مطلب سے ناواقف رہے گا۔ کیا یہ آیتوں کا چھپانا نہیں ہے؟ بے شک یہ چھپانا ہے، یہ ظاہری چھپانا ہے۔ چھپانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بات کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ اس طرح ہم اللہ اور اس کے تمام مخلوق کی لعنت سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کر ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔